الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلامتی نیوز کے تحت رمضان ٹرانسمیشن کی اس نشست میں خوش آمدید۔ سامعین و ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے رمضان کے روحانی اثرات۔ قبل اس کے کہ ہم اس عنوان کے تحت کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم فلسفہ عبادت پر غور کر لیں۔ اسلام کا دائرہ عبادت یا عبودیت کا دائرہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر مشتمل ہے۔ جہاں تک اللہ کے حقوق کا تعلق ہے، ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ وہ تمام حقوق ہیں جو ہم اللہ کی عبودیت اور اس کی پاکیوں بیان کرنے کے لیے اور اس کی حمد و ثنا کے لیے انجام دیتے ہیں، جو خالصتاً اللہ کے حقوق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق العباد کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن فی نفسی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو ہمارے سجدوں کی، ہمارے ذکر و اذکار کی اور ہمارے قیام اور سجود کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی ان بندوں کے حقوق سے مربوط کر دیے ہیں، منسلک ہیں، یہ جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مثلا جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کا مقصد صرف اللہ کی عبودیت ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بہت سے معاشرتی معاملات اور تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ مسجد میں ایک دن میں مسجد میں ہم 5 مرتبہ اپنے تمام اہل محلہ سے ان کا روابط اور مراسم قائم ہوتے ہیں، تو اس طرح معاشرتی حقوق ہی ادا ہوتے ہیں اگرچہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر چھوٹے اور بڑے کا فرق، امیر و غریب، شاہ اور گدھے کا فرق، یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے کہ اللہ کا حق ادا ہوتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق، اور معاشرے کی جو بنا ہے، معاشرے کی جو تشکیل ہے، معاشرہ جس بنیاد پہ استوار کیا جانا ہے، اس کے فوائد و ثمرات حاصل ہوں۔ اسی طرح جب ہم رمضان کے حوالے سے روزے کے معاشرتی اور روحانی فوائد پر غور کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلی نشست میں غور کیا تھا، تو آج کے موضوع کے حوالے سے یہ کہنے میں ہم حق بجانب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جب روزے کے حوالے سے بات ہوتی ہے روحانی حقوق کی، تو روحانی حقوق یا اس کے اثرات و فوائد کیوں کر حاصل ہوتے ہیں روزے کی صورت میں؟ مثلا فرمایا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، لم يحبسہ، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے۔ تو اگرچہ یہ روزہ اللہ کا حق ہے، دیگر تمام حقوق میں روزہ وہ انفرادی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس میں ریاکاری اور تصنع، بناوٹ اور دکھلاوا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمام معاشرتی حقوق سے سب سے منفرد حق ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کی صورت میں فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ بطور خاص میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی جزا اور اس کا اجر و ثواب خود اللہ کی ذات کی طرف سے بطور خاص ہدیہ کیا جائے گا، یا بندے کو تفویض کیا جائے گا، یا انعام و اکرام کی صورت میں ملے گا۔ تو اگرچہ یہ حق ہے اور ایک منفرد عبادت ہے، لیکن پھر اتنی بڑی عبادت جو 13-14 گھنٹے کی عبادت ہے، اس عبادت میں اگر ایک شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، کذب و افطرا سے باز نہیں آتا، الزام تراشی اور بہتان ترازی، جتنی بھی معاشرتی خامیاں، برائیاں، نقائص، کوتاہیاں انسانی زندگی میں ضعف اور کمزوریاں ہیں، اگر وہ ان کو دور نہیں کرتا تو پھر اس کا 13-14 گھنٹے تک روزہ رکھنا بالکل عبث، بیکار اور بے سود ہوگا۔ تو
یہ روزے کے روحانی، جس طرح ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی کہ اگر اہل محلہ کا خیال نہیں کرتا، پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا، تو اس کا روزہ رکھنا بالکل بیکار ہے۔ تو اسی طرح یہ وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے، یہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ سال کے 11 مہینے میں رمضان کے علاوہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن اس کی جو شدت ہے، اس گناہ کی جو شدت ہے، وہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی عبادت جو 13-14 گھنٹے کی ہے، اگر اس دوران وہ جھوٹ بول رہا ہے تو گویا کہ اس کے فوائد اور اثرات وہ حاصل نہیں کر سکتا رمضان کی صورت میں، روزے کی حالت میں۔ اس لیے فرمایا کہ غیبت یہ دوسری بڑی معاشرتی برائی ہے، اور اس کے روحانی اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ اگر ایک شخص غیبت بھی اسی روزے کی حالت میں وہ غیبت سے باز نہیں آتا، پرہیز نہیں کرتا، تو پھر اس کے بھی جو نقصانات ہیں وہ دو چند ہو جاتے ہیں، دوہرے ہو جاتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر روزے کے حالت میں اگر اس نے غیبت کی ہے تو پھر اس کے نقصانات بھی اس کو اسی حد تک وہ مستوجب سزا ہوگا اور اس کو برداشت کرنے ہوں گے، جو معاشرتی طور پر ایک برائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اور وہ اس عورت نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت بھی تھی، اچانک اس کو قے ہو گئی، اور جب قے ہوئی تو اس میں خون کی الٹیاں ہونے لگی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون کی اس کو الٹیاں ہو رہی ہیں، جبکہ پچھلے پہر یا پچھلی شام کو، پچھلی رات کو اس نے کھانے میں گوشت بھی نہیں کھایا تھا، اور یہ گوشت کے اس طرح کے لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے رہ رہے ہیں، اس قے میں آ رہے ہیں، خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن لا کے دیا اور کہا اس عورت سے کہ اس میں جو ہے وہ قے کرے، تو اس میں وہ جو گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے تھے وہ اس میں نظر آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ان کمزوریوں کو وہ چھپاتا ہے اور صیغہ راز میں رکھتا ہے، لیکن تم لوگوں کو بیان کرنے کے لیے تاکہ تم لوگ اس کی حکمت کو سمجھو، اور وہ یہ کہ یہ عورت جو ہے وہ غیبت کرتی ہے، اور روزے کی صورت میں جب اس نے یہ عمل کیا تو اس کے مفاسد اور اس کی برائیاں جو ہیں وہ اس طرح نظر آتی ہیں جیسا کہ اس نے اپنے بھائی کی، جس کی بہن کی یا جس شخص کی غیبت کی ہے تو اس کا گوشت کھایا ہے عملاً، جس طرح کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض لوگ بعض دوسروں کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یہ سوالیہ اور استفہامی انداز میں کہا گیا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تمہیں اس سے کراہت آتی ہے۔ ایک تو اپنا بھائی ہے، مردار ہے، مرا ہوا ہے، پھر اس کا گوشت تم کھا رہے ہو، تو ایسی صورت میں تم نے دراصل اس کی توہین اور تذلیل کی ہے، اپنے اس مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تمہیں اس سے کراہت آتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی غیبت کرنا ایسا فعل قبیح ہے، ایسا فعل شنی ہے کہ اس کی برائی یہ ہے کہ جیسا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا، کہ اگر ایک شخص تمہاری محفل میں جو موجود نہیں ہے، تم نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خامیاں، اس کے نقائص، اس کی بشری کمزوریاں بیان کی، جو کہ اگرچہ اس میں موجود تھیں، تو ایسی صورت میں تم نے اپنے بھائی کی توہین اور تذلیل کی ہے، گویا کہ اس کا گوشت کھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کے بارے میں یہ بیان کیا تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی خامی، ایسی کوتاہی
ایسا ضعف اور کمزوری جو اس کی زندگی کا حصہ ہے اور جو اس میں شامل ہے، وہ برائی اس کی ذات میں شامل ہے، اس کی شخصیت کا حصہ ہے، اگر پھر بھی میں بیان کروں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اگر اس کی کوئی برائی تھی اور تم اصلاح چاہتے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم علیحدگی میں رازداری کے ساتھ تم اس کی اصلاح کے لیے اسے بیان کرتے تاکہ وہ اس برائی سے، کوتاہی سے باز آتا، لیکن اگر تم نے اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی برسر عام لوگوں کے سامنے بیان کر دی تو اس سے وہ اور اس برائی کے اوپر مستحکم ہو گیا، اور یہی تو غیبت ہے کہ وہ اس میں برائی موجود تھی اور تم نے اس کی برائی اور خامی کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے یہ راز تش تش بام کر دیا۔ اور اگر وہ برائی اس شخص میں موجود نہیں تھی تو تم نے غیبت نہیں بلکہ تم نے تو اس پر الزام عائد کیا۔ یہ ہے بنیادی فرق غیبت اور الزام میں، کہ اگر کسی شخص میں وہ برائی موجود ہو اور تم اس کی غیر موجودگی میں بیان کر دو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس شخص میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی تو وہ غیبت نہیں ہے بلکہ تم نے اس پر الزام عائد کیا۔ ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح جھوٹ بولنا، کذب و افطرا، دروغ گوئی، کذب بیانی، یہ سب اگر انسان کی معاشرتی خامیاں ہیں جو روزے کی حالت میں ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اسی طرح غیبت اور چوری اور چغلی، یہ جو چیزیں ہیں کہ ہمیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ گویا کہ ہم سحر سے لے کر افطار تک اتنے بڑے عرصے میں ہم مسلسل حالت عبادت میں ہیں، لیکن یہ عبادت کا جوہر، یہ عبادت کا ثمرہ، یہ عبادت کی خوبی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، اس کے اثرات و ثمرات سے ہم اسی وقت مستفید ہو سکتے ہیں جبکہ یہ شعوری طور پر ہم یہ سمجھیں کہ ہم حالت عبادت میں ہیں، اب ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، اب ہمیں غیبت بھی نہیں کرنی ہے، اور ہمیں برائیوں سے اس طرح اجتناب کرتا ہے تاکہ اس کے فوائد و اثرات ہماری زندگی کا خاصہ بن جائے۔ یہ جو مہینے بھر کی ایک ٹریننگ کورس ہوا ہے رمضان کی صورت میں، اب اس کے بعد میں یہ اگر ہماری زندگی سے یہ برائیاں دور ہو گئی، یہ کمزوریاں اور یہ خامیاں معاشرتی ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہی، تو گویا کہ ہم نے روزے کے اصل مقصد کو حاصل کر لیا، جس کی ٹریننگ جو ہے وہ رمضان کی صورت میں ہمیں دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم عن ذنبه، کہ جس نے پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، صرف رسمی طور پہ نہیں، فارمیلٹی کے طور پہ نہیں کہ ہم نے ہلال رمضان دیکھا اور ہم نے کہا اب کل سے جو ہے نا وہ سحر کھانی ہے اور روزہ رکھنا ہے، یہ تو ایک فارمیلٹی ہے۔ جس طرح کی عبادت ہو رہی ہے نماز کی، ہم نماز بھی اسی طرح روایتی طور پر پڑھ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ہم نے کچھ چیزوں کو بطور خاص محسوس کر لیا ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے عبادت کرنے کا، بلکہ عبادت کا جو اصل ایسنس ہے، جو عبادت کا جوہر ہے، وہ یہ ہے کہ اس شعور کے ساتھ عبادت کی جائے کہ اس کے احتساب، ہر لمحے یہ احتساب رہے، یہ ہم احساس کرتے رہے کہ حالت عبادت میں ہم ہیں۔ اس روزے میں ہمیں کذب و افتراء، الزام تراشی، بہتان تراشی سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ تو فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس کے لیے نوید ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے، صرف کھانے پینے کو نہیں چھوڑا بلکہ اس بات کا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے کہ ہمیں ان معاشرتی برائیوں سے اور روحانی عوارض اور خامیوں اور نقائص اور کوتاہیوں سے اجتناب کرنا ہے، تو ایسا وہ شخص ہے فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پورے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے اور
اس کی معافی تلافی ہو جاتی ہے کہ گویا کہ پورے سن و شعور کے ساتھ اس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ عبادت سر انجام دی ہے. صرف رسمی طور پر نہیں ہے کہ ہم نے طلوع فجر سے غروب آفتاب کے ان اوقات کو ہم نے رمضان یا روزہ سمجھ لیا ہے. یہ ہماری بہت ہی زیادہ کم عقلی یا کم فہمی ہوگی کہ ہم اس طرح عبادت کریں جو ایک رسمی عبادت ہے. اور یہ عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دیگر مخلوقات ہیں، اگر انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اشرف مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ انسان اشرف مخلوق ہے، فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے، تو دیگر تمام مخلوقات سے اس کا رتبہ اور مقام جس وجہ سے بڑا ہوا ہے، یہ زیادہ ہے یا منفرد ہے، ممتاز ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں اپنی عبادت کو بھی اسے معیار کی بنا لے. مثلا روزے کی حالت میں انسان کھانے پینے سے بچتا ہے. اب فطری طور پر اگر انسان اپنے غصے پر، اپنے مزاج پر، اپنے معمولات پر اسی طرح فرحت محسوس کرتے ہوئے تمام کام اسی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں سے معاشرتی رسم و ضبط کے ساتھ، ربط و ضبط کے ساتھ وہ اختیار کرے کہ جس طرح وہ پہلے 11 مہینوں میں وہ کر رہا تھا، تو پھر ایسی صورت میں اس نے یہ ثبوت دیا ہے کہ فرشتے جو کھانے پینے سے مبرہ ہیں، ایسی مخلوق ہے فرشتہ کہ جو کھانے پینے سے مبرہ ہے. اب انسان جو ہے وہ کھانے پینے کا مکلف تھا، اس کو اپنے جسم و جان کے رشتے کے لیے، اپنے نشو و نما کے لیے، خوراک کے لیے اس کو مجبور کر دیا گیا ہے، وہ اس کا پابند ہے. لیکن وہ یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ایک مخلوق ہے جو عبادت کرتی ہے، تیری تسبیح و تحلیل کرتی ہے، تیری حمد و ثنا اور پاکی اور بڑائی اور بزرگی بیان کرتی ہے، وہ کھانے پینے سے بھی مبرہ ہے، وہ کھاتی پیتی بھی کچھ نہیں ہے، ملکوتی قوت ہے. تو اس میں جو خوبیاں ملکوتی قوت میں پیدا ہوتی ہے، میں کھانے پینے کو چھوڑ کر بھی اسی طرح، اسی جذبے کے ساتھ اور اسی طرح لوگوں کے سامنے مراسم اور تمام تعلقات بھی خوشگوار انداز میں بلا کسی غصے کے، تیزی کے اور غیبت کے، چوری کے، چغلی کے میں انجام دے رہا ہوں. تو دراصل اس نے یہ ثابت کر دیا انسان نے کہ وہ اشرف مخلوق ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ اس کا اہل ہے کہ ملکوتی قوت کی طرح وہ بغیر کھائے پیے عبادت کر رہا ہے. یہ ہے دراصل روزے کا وہ ایسنس کہ جس کے لیے فرمایا گیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم عن ذنبه. تو اسی کا روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بخشش اور اس کی عطا اور معافی کی وجہ بن جاتا ہے کہ جب اس نے پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین بھی رکھا ہے، اس کا ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا، یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو کس کے کھانے پینے کو وہ انفرادی طور پر کہیں جا کے وہ چھپ کے کھا سکتا ہے. لیکن پورا ایمان اور احتساب، اس کا اللہ پر ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نہیں، مجھے جو تمام چیزیں پہلے 11 مہینے میں مجھ پر حلال تھیں، آج حالت روزہ میں وہ مجھ پر حرام ہو گئی ہیں. اب مجھے کوئی بھی کھانے پینے کی قوت کے معاملے میں مجھے دیکھنے والا کوئی بھی ہو جو دیکھ رہا ہو کہ میں کھا پی رہا ہوں، لیکن نہیں، مجھے نہیں کھانا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ دراصل اس کو ٹریننگ مل رہی ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا وہ حلال کو بھی حرام سمجھ سکتا ہے. حلال چیزیں ہی نا، انہیں کو وہ کھا رہا تھا. اب اس نے اسے حرام کے اس کو قرار دیا ہے کہ اب یہ وہ لسٹ ہے جو حلال کی لسٹ تھی، یہ وہ حرام کی تھی. اب وہ حلال کی لسٹ سے وہ تمام آئٹم جو ہے اس نے حرام کی لسٹ میں شامل کر لیے. نہیں، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اب ان کو ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. تو دراصل یہ ہے وہ ملکوتی قوت کہ جو انسان میں حالت روزہ کی میں حاصل ہوتی ہے. اور جب یہ قوت حاصل ہو جائے تو فرمایا گیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا. تو ایسے ہی شخص کا روزہ
ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو، کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہو، وہ کھانا پینا نہیں ہے، باقی تمام معاملات ساری برائیاں سوائے الزام تراشی، بہتان تراشی، معاملات، کسی کا حق مارنا، کسی کے ساتھ حق تلفی کرنا، جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا، یہ جتنے بھی معاشرتی برائیاں اور خامیاں ہیں ان سب سے اگر وہ پرہیز نہیں کرتا، اجتناب نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں دراصل اس نے روزے کی اس روح کو نہیں سمجھا، اور عبادت کا یہ مہینہ آیا بھی اور گزر بھی گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہے کہ جس کے سامنے رمضان کا پورا مہینہ آیا اور وہ پھر اپنی 11 مہینے کی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے پہلے جو حکم عدولی ہوتی رہی ہے، جو وہ گناہ کرتا رہا ہے، جو وہ عصیان میں مبتلا رہا ہے، وہ ان گناہ و عصیان کے حوالے سے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے وہ معافی کا خواستگار نہ بن سکا، اور وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے پورے رمضان کے مہینے کو پا لیا، اور رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو کر جنت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بن سکا کہ اسے جنت حاصل ہو جاتی۔ تو یہ ہے وہ روزے کا اصل مفہوم، کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اپنے معاشرتی برائیاں اور خامیوں پر نظر کریں، اور اس کے بعد میں ان سب کو دور کرتے ہوئے، ان سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کی عطا کردہ لازوال نعمتوں کو جنت کی صورت میں حاصل کر سکے۔ آئیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کے معاملے میں تمام ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان برائیوں سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔